بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 91 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ القمر کی آیت نمبر 8 سے لے کر 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر۔ مہطعین الی الداعی، دوڑے جا رہے ہوں گے اسی پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، یہی کافر کہیں گے یہ تو بہت ہی کٹھن دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ وقالوا مجنون وازدجر، اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے اور انہیں دھمکیاں بھی دی۔ وازدجر، انہیں دھمکیاں بھی دی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اس پر انہوں نے جو ہے وہ اپنے پروردگار کو پکارا۔ فدعا ربہ، اپنے پروردگار کو پکارا۔ انی مغلوب فانتصر، کہ میں اب بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجئے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا۔ وفجرنا الارض عیونا، زمین کو پھاڑ کر ہم نے چشموں میں تبدیل کر دیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، اور اس طرح سارا پانی اس کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 8، مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، یہ اس کا ربط پچھلی آیات کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ قبروں سے نکلنے کے احوال کو بیان فرمایا تھا۔ یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، تو یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے کہ تیزی سے نکل کر جو ہے وہ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے، جس طرف سے آواز آ رہی ہوگی اس طرف وہ دوڑیں گے۔ وہ پکارنے والا کون ہوگا؟ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جو سور پھونکیں گے، تو جس طرف سے آواز آ رہی ہوگی تو یہ سارے قبروں سے نکل کر ٹڈی دل کی طرح جو ہے وہ اس طرف بھاگنا شروع کر دیں گے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور اس دن کی ہولناکی اور اس کے جو اس کی شدائد ہے، اور اپنے جو ان کے جرائم تھے دنیا میں، جو انہوں نے گناہ کیے، جو جرم کیے، ان کا تصور کر کے اور اس دن کی ہولناکی کا تصور کر کے وہ یہ کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے، یہ تو بڑا ہی کٹھن دن ہے، آج کیا گزرے گی تو پھر وہ جو ہے اس کے بعد پتہ چلے گا۔ قیامت اور آخرت کا عذاب تو جو ہے وہ اپنے وقت پر ہی آئے گا، تو لہٰذا اتنا سخت دن ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قبروں سے جب بھاگتے ہوئے نکلیں گے اللہ کی عدالت کے لیے، جو ہے وہ بھاگیں گے قبروں سے نکل کر، جس طرف سے آواز آ رہی ہوگی اسی طرف بھاگنا شروع کریں گے، تو ساتھ میں کہیں گے ھذا یوم عسر، یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے۔ تو اس دن کو ہولناکی کا اور اپنے جرائم کا جب انہیں اندازہ ہوگا، اپنے گناہوں کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے تو اس طرح کی زندگی گزاری ہے، اور قیامت کی سختیاں اور پھر اس دن کی ہولناکی کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے جھٹلانے کا ذکر کیا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ قوم نوح نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا۔ فکذبوا عبدنا، چنانچہ انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ اس میں جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی تکذیب کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے تھے، جو نبی بھیجے گئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام ان کو جھٹلایا اور انہیں پھر
دیوانہ بھی کہا، وقالو مجنون وازدجر، دیوانہ بھی کہا اور دھمکی بھی دی کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، اس طرح کی باتیں بھی جو ہے انہوں نے کی ہیں۔ تو لہٰذا اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اشارہ کیا، اور اس کے بعد پھر قوم عاد کا بھی، قوم سمود کا بھی اور قوم لوط کا بھی ذکر آئے گا۔ اہل مکہ سے پہلے جو ہے وہ دیگر انبیاء کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے۔ پھر قوم نوح کا ذکر کر کے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں تو بے بس ہو چکا ہوں، اب تو ہی میری مدد فرما، اب تو ہی ان سے بدلہ لے لے۔ اس سورہ قمر کے اندر جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کی تکذیب کا ذکر ہے، اسی طرح دیگر صورتوں کے اندر بھی یہ ذکر ہے، سورہ اعراف وغیرہ کے اندر، سورہ ہود اور اسی طرح سورۃ الشعراء وغیرہ میں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کرتے رہے، ان کو جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان میں سے چند ایک نے ہی جو ہے وہ اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہوئے، لیکن اکثریت جو ہے وہ ایمان نہیں لائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں اسی واقعے کے ذیل میں فرماتے ہیں، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، چند ایک نے اسلام قبول کیا، چند ایک ایمان لائے تھے، ان لوگوں نے تو عذاب مانگ لیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا ذکر دی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ سورہ مؤمنون کے اندر یوں مذکور ہے، رب انصرنی بما کذبون، اور اسی طرح دیگر صورتوں کے اندر بھی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر ہے، جیسے سورہ نوح کے اندر ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر چلتا پھرتا مت چھوڑیے۔ کتنی سخت دعا ہے، اتنا لمبا دعا ہے، اتنا لمبا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ آخر میں تھک کر، بے بس ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور جو ہے وہ پھر ان کے اوپر جو عذاب آیا اس کا ذکر ہے، فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے وہ ٹوٹ کر برسنے والے پانی کے ذریعے سے کھول دیا، یعنی اتنا پانی برسایا کہ اس پہ وہ جو ہے مسلسل برستا رہا، اور جو ہے وہ خوب برسا اور خوب بارش ہوئی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور زمین سے بھی چشمے ابل پڑے۔ یہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا قبول ہوئی۔ جب انہوں نے دعا کی اپنی قوم کے خلاف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بد دعا کو سنا، اور پھر اس کے بدلے میں ان کی قوم کو ہلاک کیا۔ تو اس عذاب کا یہاں پر ذکر ہے کہ ان پر جو عذاب نازل ہوا وہ یہ تھا کہ ان پر جو ہے وہ طوفان آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پانی کا طوفان بھیجا، سیلاب آیا، آسمان بھی برسنے لگا اور زمین بھی جو ہے وہ پانی ابلنے لگا، زمین سے بھی طوفانی بارشیں ہوئی، زمین سے پانی ابلنے لگا، اور یہ جو ہے وہ قوم نوح اس کے اندر غرق ہو گئی، پہاڑوں کی چوٹیوں تک جو ہے وہ پانی پہنچ گیا، یہاں تک کسی کو پناہ نہیں ملی کہ وہ جو ہے وہ جیسے آگے چل کر سورہ ہود میں بلکہ گزر چکا ہے، سورہ ہود میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، تو وہ پہاڑ پر بھی پناہ نہیں لے سکا، وہاں بھی اس کو جو ہے وہ پانی پہنچ گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب ہلاک کیا گیا، طوفان کا فیصلہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ان پر جو ہے وہ فرما لیا، تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، جو ہے وہ جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، وہ کشتی انہوں نے جو ہے وہ بنائی اور اپنے ماننے والوں کو اور اسی طرح تمام جانوروں کے جوڑے جوڑے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں بٹھا لیے، اور باقی قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی۔ تو اس آیت کے اندر وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور اس طرح اس سے پہلی آیت کے اندر اس عذاب کا ذکر ہے جو ان پر آیا تھا، آسمان سے بھی مسلسل بارش ہو رہی تھی، روایات میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک مسلسل آسمان برستا رہا،
اور اسی طرح زمین سے بھی پانی ابلنا شروع ہو گیا، تو اس طرح سے وہ پانی کے اندر ڈوب کر مر گئے۔ اور جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کسی بھی چلتے پھرتے کافر کو زمین پر نہ چھوڑیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بدعا قبول فرمائی اور ان کی قوم کو جو ہے وہ نیست و نابود فرما دیا۔ ان کے ماننے والے جو چند لوگ تھے جو ایمان لائے تھے، روایات میں آتا ہے 80 لوگوں نے صرف اسلام قبول کیا تھا، ان کی دعوت کو قبول کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اور ان کی رسالت کے قائل ہوئے تھے اور ان کے ماننے والے تھے۔ باقی تمام ان کی قوم جتنی بھی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا اور ڈبو دیا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، مہطعین ای مسرعین مادی اعناقہم، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہطعین کا معنی اور تفسیر یہ ہے کہ وہ تیزی سے گردن اٹھائے ہوئے ہے بھاگیں گے، الی الداعی پکارنے والے کی طرف، یقول الکافرون منہم ھذا یوم عاصر، کافر لوگ کہیں گے ان میں سے یہ بڑا ہی کٹھن دن ہے۔ یقول الکافرون ھذا یوم عاصر کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ جملہ مستانفہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ نیا جملہ ہو، تو اس صورت میں ایک سوال کا یہ جواب ہو جائے گا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ قیامت کی جو ہے وہ شدت اور ہولناکی کا پہلے ذکر ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ کافی سخت اور جو ہے وہ کٹھن دن ہوگا۔ تو سوال پیدا ہوا اس وقت کافروں کا کیا ہوگا، تو جواب دیا گیا کہ یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے۔ ایک صورت میں یہ اس کا معنی ہو جائے گا، اور دوسری صورت جو مصنف نے اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ یقول الکافرون کو یخرجون کی ضمیر سے حال مانا جائے، تو اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ جملہ جب حال ہوتا ہے، یقول الکافرون جملہ حال ہوگا، تو اس صورت میں اس کے اندر ایک رابط ہونا چاہیے جو ذوالحال کی طرف لوٹے، تو اس کا اور یہاں پر کوئی رابطہ نہیں ہے، تو اس کا جواب مصنف نے منہم جو ہے وہ نکال کر دیا کہ منہم کی ضمیر جو ہے وہ یہاں پر منہم مقدر ہوگا اور اس کی ضمیر اس کی طرف لوٹے گی، تو لہٰذا جملے کے اندر رابط بھی ہو جائے گا۔ ھذا یوم عاصر، کہ یہ بڑا ہی سخت دن ہے، ای صعب علی الکافرین کما فی المدثر، یعنی کہ کافروں کے اوپر سخت ہے، کافروں کے اوپر یہ کٹھن ہے، کما فی المدثر، جیسے کہ سورۃ المدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم عسیر علی الکافرین، کافروں کے اوپر یہ بڑا تنگ ہوگا اور کافروں کے اوپر بڑا ہی سخت ہوگا۔ کذبت قبلہم قبل قریش، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہم ضمیر کا مرجع متعین فرمایا کہ ہم سے مراد قریش ہیں، قریش سے پہلے جو ہے وہ جٹلایا قوم نوح نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ تانیث الفعل لمعنی قوم، یہ جو ہے وہ یہاں سے مصنف کی غرض ایک اشکال کا جواب دینا ہے۔ تانیث الفعل لمعنی قوم، یہ ایک اشکال کا جواب۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ کذبت جو ہے وہ مؤنث ہے اور قوم جو ہے اس کا فاعل جو بن رہا ہے وہ مذکر ہے، تو فعل فاعل کے اندر مطابقت نہیں ہے، تو اس کا جواب مصنف نے دے دیا تانیث الفعل لمعنی قوم۔ قوم جو ہے یہ معنی مؤنث ہے، یعنی کہ معنی کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے، اور یہ امتن کے معنی میں ہوتا ہے، افراد کثیرہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے یہ مؤنث معنوی ہے۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے ہمارے بندے کو جٹلایا، یعنی کہ نوح کو، عبد سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ، اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں، وَازْدُجِرَ اور جھڑک دیا، یعنی کہ گالی بھی دی ساتھ میں، انتہروہ بالسب وغیرہ، یعنی گالی کے ساتھ جھڑک دیا، جو ہے وہ ان کو برا بلا کہا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی بالفتح ای بانی، یہ انی جو ہے وہ فتح کے ساتھ ہے، بانی کے معنی میں ہے، یعنی کہ میں جو ہے وہ مغلوب ہوں، بے بس ہوں، فانتصر آپ میری مدد کیجئے۔ ففتحنا بالتخفیف والتشدید، یہ جو ففتحنا ہے اس کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ تا کی تخفیف کے ساتھ بھی ہے اور تا کی تشدید کے ساتھ بھی ہے، ففتحنا بھی ہے، ففتحنا بھی ہے۔
ابواب السماء بماء منہمر، جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو، آسمان کے دروازوں کو زوردار پانی کے لیے کھول دیا۔ منصب انصبابا شدیدا، اسی کو مصنف نے آگے بیان فرمایا کہ منہمر سے مراد یہ ہے کہ زوردار طریقے سے ہم نے آسمانوں کو، آسمانوں کے پانی کو جو ہے وہ بہنے والے پانی کو کھول دیا، یہ جو ہے وہ بہنے والا پانی کو زوردار طریقے سے کھول دیا۔ وفجرنا الارض عیونا تنبع، اور جو ہے وہ ہم نے زمین کے چشموں کو جاری کر دیا۔ تنبع تو وہ ابل پڑے، چشمے زمین سے ابل پڑے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، پھر پانی مل گیا اس حالت پر ہو گیا کہ جس حالت پر مقدر کر دیا گیا تھا، یعنی فالتقى الماء مع السماء والارض، زمین اور آسمان دونوں کا پانی مل گیا، یعنی آسمان سے بھی پانی کھل گیا اور آسمان بھی جو ہے وہ پورے زوردار طریقے سے برسنے لگا، اور زمین سے بھی چشمے ابلنے پڑے، دونوں کا پانی ملا۔ على امر حال، اس حالت پر ہو گیا، قد قدر، جیسا کہ جو ہے وہ مقدر کر دیا گیا تھا، به فی الازل وهو اهلاکهم غرقا، ازل کے اندر جو ہے وہ جو ہے ان کا غرق ہونا ہی طے تھا، تو اس کے حالت پر وہ ہو گیا، یعنی ازل کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو اس پانی سے ہی ہلاک ہونا ہے، غرق ہو کر، ڈوب کر مرنا ہے، تو وہ اسی حالت پر ہو گیا، یعنی اس پانی میں وہ ڈوب کر مر گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔